آپ نے بہت سارے اشتہار تو دیکھے ہوں گے کہ محبوب قدموں میں ہم یہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ تو عزیز دوستو، محبوب کو قدموں میں لانا کوئی بڑی بہادری نہیں۔ بہادری تو تب ہے جب آپ دشمن کو قدموں میں لائیں۔ قدموں سے لانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو جھکا ہی دیں، بلکہ اس سے راضی نامہ، اس کے دل میں اپنے لیے اچھائی پیدا کرنا، دشمنی ختم کرنا اس کا عمل ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل خالص نیت سے آپ نے صرف نیکی کے لیے کرنا ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے، جیسے آپ کو پتا ہے فلاں لڑکی، فلاں لڑکا، فلاں آنٹی، فلاں انکل، فلاں مرد، فلاں عورت میرا دشمن ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی نفرت، آپ کی دشمنی مکمل طور پہ ختم ہوگی اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور پیار اور نیک خیالات پیدا ہوں گے۔ اور عزیز دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں حسد، جیلسی اور نفرت اتنی پھیل چکی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں ہی تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، تو تم سب مجھ سے ہی لباس مانگو، میں ہی تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم صرف مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں ہی تمہاری مغفرت ہوں۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ ہی میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سے اگلے اور پچھلے انسان، جنات سب کے سب مل جائیں اور اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تب بھی تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کے سب اس گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم سے سب سے زیادہ گناہگار ہے، پھر بھی میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے جنات انسان سب اکٹھے مل کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ان سب کو ان کے خواہش کے مطابق عطا کروں گا۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا، لہٰذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو شخص تم میں سے اس کے برعکس پائے یعنی برائی تک پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے انسانیت کو A to Z ہر چیز اس حدیث میں بتا دی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو نیک ضرور کریں۔ جہاں تک محبت کے عمل کی بات ہے، کسی کے دل میں نفرت سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں حلال ذریعے کے لیے، نیکی کی طرف سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 مرتبہ 11 ٹائمز اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، 41 مرتبہ 41 ٹائمز، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود شریف۔ اس شخص کا تصور، اس شخص کا چہرہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ میں رکھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو صاف رکھیں کہ یہ عمل میں فلاں شخص کے لیے کر رہا ہوں یا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ پریشانی مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 41 ڈیز تک روز کرنا ہے، لیکن ود ان 1 ویک اور 10 ڈیز آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے چھپے کھلے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، اور فلسطین اور شام کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے۔ مسلمان جو قرض کے بوجھ تلے مبتلا ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائے، جو ازواجی زندگی میں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے، جو ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں بہترین خوبصورت اللہ پاک ان کو ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو جادو جنات نظر بد کے شکار ہیں اللہ پاک انہیں صحت تندرستی اور اس ظلم سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو ہم مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اور جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ پاک عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی اپنے لیے نام لکھ کے کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو امن و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔